ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے اس عورت کی جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ وہ عورت جسے تاریخ ام جمیل کے نام سے جانتی ہے۔ ام جمیل وہ بدبخت عورت تھی جو راتوں کو کانٹے چنتی تھی، مگر یہ کانٹے پھولوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے کے لیے بچھائے جاتے تھے۔ اس کا شوہر ابو لہب بظاہر رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، مگر کردار میں وہ دشمنوں سے بھی بدتر نکلا۔ یہ دونوں میاں بیوی دن رات صرف ایک ہی مشن پر تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا، آپ کی دعوت کو روکنا اور آپ کے خلاف نفرت پھیلانا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا ان کا انجام کیا ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ام جمیل کون تھی، وہ ایک عورت ہو کر اتنی سنگ دل کیسے بن گئی، اس کے شوہر ابو لہب کا انجام کتنا عبرتناک ہوا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ لوگ اسے دفنانے سے بھی گھبرانے لگے، اور اس کا وہ بدبخت بیٹا جس نے گستاخی کی انتہا کر دی تھی، اسے ایسی دردناک موت کیسے ملی کہ آج بھی لوگ اس کے انجام سے سبق سیکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ام جمیل کا اصل نام عروہ بنت ہر تھا۔ وہ قریش کے معروف قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھی، جو مکہ کے بااثر ترین قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ نسب کے لحاظ سے یہ عورت ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئی، مگر دل و دماغ اور کردار کے اعتبار سے ظلم، بغض اور انتقام کا چلتا پھرتا مجسمہ تھی۔ ام جمیل کا تعلق اگرچہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے نہ تھا، مگر وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ نرمی تھی اور نہ ہی رحم، بلکہ وہ دشمنی میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اپنا سکون، اپنی عزت، حتیٰ کہ راتوں کی نیند تک قربان کر دی۔ ان تمام باتوں کا مقصد صرف ایک ہی تھا، اور وہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا۔ مکہ کی گلیوں میں ام جمیل اپنی سخت زبان اور زہریلے مزاج کے لیے بڑی مشہور تھی۔ اس کی عادت تھی کہ محفلوں میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلا کرتی تھی، عورتوں میں بیٹھ کر آپ کی کردار کشی کرتی۔ وہ زبان ہی سے نہیں بلکہ عمل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ رات کی تاریکی میں راستوں میں کانٹے بچھاتی تاکہ جب آپ فجر کے وقت مسجد حرام کی طرف جائیں تو آپ کے قدم مبارک زخمی ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دینا شروع کیا تو ام جمیل بھی مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگی۔ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی آواز پہنچتی تو وہ فوراً وہاں جا کر لوگوں کے دلوں میں نفرت بھرنے لگتی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگر، دیوانہ اور فتنہ انگیز جیسے جھوٹے الزامات لگاتی، کہتی کہ یہ پیغام قبیلوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور 1 یا 2 راتیں تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے تو ام جمیل آپ کے دروازے پر آئی اور طعنہ دیتے ہوئے بولی کہ محمد، میرا خیال ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ کی یہ آیات نازل فرمائی کہ قسم ہے اس دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ سکون پکڑے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ ناظرین، مفسرین لکھتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اس طرح لگے رہتے جیسے باولا کتا اپنے شکار کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا اور آپ کی دعوت کو روکنا تھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ام جمیل غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ اس قدر تلولا اٹھی گویا کسی نے اس کے سینے پر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ اس نے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا اور دیوانہ وار گلیوں میں چلتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے نکل پڑی۔ راستے میں وہ چیخ چیخ کر کہتی جاتی، ہم نے اس شخص کا انکار کر دیا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے، ہم محمد کے دین سے نفرت کرتے ہیں، ہم اس کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔
یہ الفاظ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نفرت اور گستاخی کا کھلا اظہار تھے۔ یہ گویا ایک چیلنج تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام جمیل کو آتے دیکھا تو فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بد زبان عورت آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ آپ پر ہاتھ نہ اٹھا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہ سکے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع فرما دی، وہی قرآن جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کے اور منکرین کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، اور یہاں پر بالکل یہی ہوا۔ ام جمیل قریب آئی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکی۔ اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری ہجرت کی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر کے رب کی قسم میرے ساتھی نے تمہاری ہجرت نہیں کی۔ یہ بات بظاہر سچ بھی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود کچھ بھی کہا ہی نہیں تھا۔ در حقیقت ام جمیل کی ہجرت تو خود رب کعبہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کی تھی۔ یہ سن کر ام جمیل وہاں سے غرور کے ساتھ واپس پلٹ گئی اور جاتے ہوئے بولی کہ قریش خوب جانتے ہیں کہ میں ان کی سردار کی بیٹی ہوں۔ لیکن ناظرین، ام جمیل اکیلی نہ تھی، اس کا شوہر ابو لہب بھی دشمنی میں کسی حد پر رکنے والا نہ تھا۔ اس کی دشمنی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تک محدود نہ رہی، بلکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، جن کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ یہ نکاح اس وقت ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہ فرمایا تھا۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کی صورت تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کی گئی، تو ابو لہب اور ام جمیل نے اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم نے طلاق نہ دی تو ہم تم سے قطع تعلق ہی کر لیں گے۔ چنانچہ عتبہ اور عتیبہ نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو طلاق دی تھی۔ یہ طلاقیں کسی ذاتی وجہ سے نہ دی گئیں، بلکہ محض دشمنی اور نفرت کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابو لہب اور ام جمیل کی دشمنی کس حد تک جا پہنچی تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی نہ بخش سکے۔ بہرحال ناظرین گرامی، اکثر لوگ ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو سب سے خطرناک دشمن ابو لہب تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ چونکہ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سرخی سی رہتی تھی، اسی لیے اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہا جانے لگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر اسے پہنچی تو ابو لہب نے خوشی کے عالم میں اپنی ذاتی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا، مگر یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی ابو لہب سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو کوہ صفا پر جمع کر کے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سن لو، میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ یہ بات ابو لہب کو برداشت نہ ہوئی، وہ چیخ اٹھا کہ اے محمد، تیرا برا ہو، کیا اس لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ ناظرین، یہی وہ موقع تھا جب سورہ لہب نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی مذمت فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ وہ واحد مقام ہے جہاں کسی دشمن کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔
اس کی بیوی ام جمیل کو حمالۃ الخطب یعنی لکڑیاں ڈھونڈنے والی کہا گیا۔ مفسرین کے مطابق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی اور آخرت میں جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے ایندھن جمع کرے گی۔ روایات کے مطابق ام جمیل اس طرح مری کہ لکڑیوں کا گھٹا اس کے گلے میں الجھ گیا اور وہ دم گھٹنے سے مر گئی۔ ناظرین، ابو لہب کا انجام بھی نہایت عبرتناک تھا۔ جنگ بدر کے بعد جب قریش کے سارے سردار مارے گئے تو ابو لہب پر ایک وبا، جسے عربی میں عدسہ کہتے ہیں، نازل ہوئی۔ اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، پیپ بہنے لگی اور پورا خاندان اسے چھوڑ گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی، یہاں تک کہ قریش نے چند غلاموں کو پیسے دے کر کہا کہ لاش کو لکڑیوں سے گھسیٹ کر شہر سے باہر لے جا کر دفن کر دو۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل اپنے سونے کے ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں اسے بیچ کر محمد کی دشمنی پر خرچ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گلے میں جہنم کا وہ توق ڈال دیا جس سے شیطان بھی پناہ مانگے۔ ان کا بیٹا عتیبہ بھی والدین کی طرح گستاخ تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بدتمیزی کی اور آپ کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ تھوک آپ پر نہ گرا بلکہ زمین پر ہی گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ شام کے سفر کے دوران قافلہ ایک گرجا گھر میں ٹھہرا۔ رات کو ایک شیر آیا، سب لوگوں کے چہروں کو سونگا اور بالآخر عتیبہ کو چیر پھاڑ ڈالا۔ ابو لہب سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہتا رہا کہ میں جانتا تھا کہ محمد کی بد دعا میرے بیٹے کو نہیں چھوڑے گی۔ ناظرین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حرمت پامال کی گئی تو وہ فیصلہ کن اقدامات کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب سب کو عام معافی ملی تب بھی چند افراد کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ بیت اللہ کے پردوں کے پیچھے بھی چھپے ہوں تو میں انہیں وہاں سے نکال کر قتل کروں گا، کیونکہ انہوں نے گستاخی رسول کا جرم کیا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں ایک نابینا صحابی نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنی لونڈی کو قتل کیا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر کوئی قصاص نہیں۔ اسی طرح مدینہ کا ایک یہودی شاعر جس کا نام کعب بن اشرف تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی کہ یا اللہ روح الامین کو حسان کے ساتھ کر دے۔ پھر حضرت حسان نے ایسا جواب دیا کہ گستاخ خاموش ہو گیا۔ ناظرین گرامی، ان تمام واقعات کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ گستاخی رسول کی سزا کیا ہے اور اسلام اس کے بارے میں کیا موقف رکھتا ہے۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت ستا رہا ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اسے قتل کراؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھ کو یہ پسند ہے۔ انہوں نے عرض کیا پھر آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں کہ میں اس سے کچھ بات کہوں۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کا اشارہ تھا، ہم سے صدقہ مانگتا رہتا ہے اور اس نے ہمیں تھکا مارا ہے، اسی لیے میں تم سے قرضہ لینے آیا ہوں۔ اس پر کعب نے کہا کہ ابھی آگے دیکھنا، خدا کی قسم تم لوگ بالکل اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چونکہ ہم نے بھی اب ان کی اتباع کر لی ہے، اس لیے جب تک یہ نہ کھل جائے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے انہیں چھوڑنا بھی مناسب نہیں۔ میں تم سے ایک وسق یا ایک دوسری روایت کے مطابق 2 وسق غلہ قرض لینے آیا ہوں۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ ہاں، میرے پاس کچھ گروی رکھ دو۔ انہوں نے پوچھا گروی میں تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اپنی عورتوں کو رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ تم عرب کے بہت خوبصورت مرد ہو، ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کس طرح سے گروی رکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا پھر اپنے بچوں کو گروی رکھ دو۔
انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو کس طرح سے گروی رکھ سکتے ہیں؟ کل انہیں اسی پر گالیاں دی جائیں گی کہ 1 یا 2 وزق غلے پر انہیں رہن رکھا گیا تھا۔ یہ تو بڑی بغیرتی ہوگی۔ البتہ ہم تمہارے پاس اپنے لاما گروی رکھ سکتے ہیں، یعنی ہتھیار۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور رات کے وقت اس کے یہاں آئے۔ ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی موجود تھے۔ وہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے۔ پھر اس کے قلعے کے پاس جا کر انہوں نے آواز دی۔ وہ باہر آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس وقت اتنی رات کے کہاں باہر جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہ تو محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے یہ آواز ایسی لگتی ہے جیسے اس سے خون ٹپک رہا ہو۔ کعب نے جواب دیا کہ میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضائی بھائی یہ ابو نائلہ ہیں۔ ناظرین، کعب بن اشرف کو اگر رات میں بھی نیزہ بازی کے لیے بلایا جائے تو وہ نکل پڑتا تھا۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ جب محمد بن مسلمہ اندر گئے تو ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ انہیں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ جب کعب آئے تو اس کے سر کے بال ہاتھ میں لے لے اور اسے سونگھ لے۔ جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میں نے اس کا سر پوری طرح سے اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو پھر تو تیار ہو جانا اور اسے قتل کر ڈالنا۔ اور یوں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوری طرح سے قابو میں کر لیا تو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے قتل کی اطلاع دی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں میں ایک ابو رافع یہودی بھی تھا۔ ابو رافع کا نام عبداللہ بن ابو الحقیق یا سلام بن الحقیق تھا۔ یہ بہت ہی دولت مند تاجر تھا، لیکن اسلام کے زبردست دشمن اور برگاہ نبوت کی شان میں نہایت ہی بدترین گستاخی اور بے ادبی کیا کرتا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو حئی بن اخطب یہودی کے ساتھ مکہ گیا اور کفار قریش اور دوسرے قبائل کو جوش دلا کر غزوہ خندق میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کی فوج لے کر آیا تھا اور ابو سفیان کو ابھار کر اس نے اسی فوج کا سپہ سالار بھی بنایا تھا۔ حئی بن اخطب تو جنگ خندق کے بعد ہی غزوہ بنو قریظہ میں مارا گیا، مگر یہ بچ نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اظہار ثانی اور اسلام کی بہبونی میں تن من دھن سے لگا ہوا تھا۔ انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا اور یہ دونوں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ چونکہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ہجری میں کعب بن اشرف، جس کا گزشتہ ذکر ہو چکا ہے، کو قتل کیا تھا۔ اسی لیے قبیلہ خزرج کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو رافع رہ گیا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو قتل کر ڈالیں تاکہ ہم لوگ بھی قبیلہ اوس کی طرح ایک دشمن رسول کو قتل کرنے کا اجر و ثواب حاصل کر لیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ، حارث بن ربیع، مسعود بن سنان، خزائی بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے مستعد اور تیار ہو گئے۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جماعت کا امیر مقرر فرما دیا اور ان لوگوں کو منع کر دیا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع کے محل کے پاس جا پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر میری آمد کا انتظار کرتے رہو، اور خود بہت ہی خفیہ تدبیروں سے رات میں اس کے محل کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے بستر تک جا پہنچے اور اندھیرے میں اسے پا کر اس کو قتل کر دیا۔ جب محل سے نکلنے لگے تو سیڑھی سے گر پڑے، جس سے ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر انہوں نے فوراً ہی اپنی پگڑی سے اپنے ٹوٹے ہوئے پاؤں کو باندھ دیا اور کسی طرح محل سے باہر نکل آئے۔ پھر اپنے ساتھیوں کی مدد سے مدینہ پہنچے۔ جب دربار رسالت میں حاضر ہو کر ابو رافع کے قتل کا سارا مواجرہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاؤں پھیلاؤ۔ انہوں نے پاؤں پھیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے پاؤں پر پھیر دیا۔ فوراً ہی یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی اور ان کا پاؤں بالکل صحیح سالم ہو گیا۔ ناظرین گرامی، جمیل کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والی ایک عورت کا نام اسمہ بنت مروان بھی تھا۔
اسما بنت مروان 7ویں صدی عیسوی میں دور نبوی کی ایک حجو گو یہودی شاعرہ تھی۔ اس کے شوہر مرثد بن زید بن حسن انصاری تھے۔ خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھی اور مدینہ منورہ میں رہا کرتی تھی۔ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتی، اسلام پر عیب جوئی کرتی اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ابھارتی تھی، اور اکثر یہ اشعار پڑھا کرتی تھی: بنو مالک غیب اور اوف کی سیرین اور بنو خزرج کی سیرین کی تم پیروی کرتے ہو، کیا وہ تمہیں دوسرے سے پناہ دیتی ہے جبکہ نہ اس سے مراد پوری ہوتی ہے اور نہ بچہ جنم لیتا ہے؟ تم سروں کے کٹنے کے بعد اسے ایسے ہی امید کرتے ہو جیسے گوشت بھوننے کے لیے لگائی گئی سلاخ سے شوربے کی امید کی جاتی ہے۔ عمیر بن عدی کہتے ہیں کہ جب اس عورت کے یہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ترغیب مجھ تک پہنچی تو میں نے نظر مان لی کہ اے اللہ، اگر تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ لوٹا دیا تو میں اس عورت کو ضرور قتل کروں گا۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر میں تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت اس کے ارد گرد اس کے بچے سوئے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کو وہ اپنا دودھ پلا رہی تھی۔ جب اس نے اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو اس کو لگا کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ عمیر نے بچہ اسے علیحدہ کیا اور اپنی تلوار اس کے سینے پر رکھی اور اس کے پیٹ کے پار کر دی۔ پھر وہ وہاں سے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے اور عمیر کی طرف دیکھا تو فرمایا: کیا تو نے مروان کی بیٹی کو قتل کر دیا ہے؟ عمیر نے جواب دیا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ عمیر کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں اس کے قتل کی وجہ سے اللہ کے رسول ناراض نہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس کا مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں؟ آپ نے فرمایا: اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ محاورہ پہلی مرتبہ سنا تھا۔ عمیر کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اگر تم کسی ایک ایسے آدمی کو دیکھنا پسند کرو جس نے غیب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت بیان کی ہے تو عمیر بن عدی کو دیکھ لو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نابینے کی طرف دیکھو جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے نابینا مت کہو، یہ تو بینا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے واقعات اور ان کے انجام بتائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔